ایسا پریشر کہ جس کی بنیاد کے اوپر پاکستان جو ہے وہ مجبور ہو جائے، میرا نہیں خیال ہے کہ اس قسم کا کوئی پریشر آ سکے گا، بلکہ یہ بات جو ہے یہ ان کے خلاف جائے گی۔ ہم اپنے ملک کی طرف دیکھتے ہیں، مینڈیٹ چوری کرنے والے اپنے پرانے ٹویٹ جو ہیں وہ ڈیلیٹ کر کے ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں۔ کوئی شرم کرے، کوئی حیا کرے۔ پاکستان کی سیاست میں پہلے ہی بہت سے تضادات تھے، پہلے ہی بہت سی کنٹراڈکشنز تھیں، لیکن یہ جو امریکہ کا صدارتی الیکشن ہوا ہے اور اس الیکشن میں جو ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک دفعہ پھر کامیابی ہے، اس نے پاکستان کی سیاست کے تضادات کو، کنٹراڈکشنز کو ایک دفعہ پھر ہائی لائٹ کیا ہے، بے نقاب کیا ہے، کیونکہ ماضی میں جو لوگ ڈونلڈ ٹرمپ پر تنقید کیا کرتے تھے اب وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بڑھ چڑھ کر مبارکبادیں دے رہے ہیں، اور کچھ تو ایسے بھی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ہمارے مخالفین کی نیندیں اڑا دی ہیں۔ تو یہ جو تضادات سامنے آئے ہیں اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز جس کو ہم نے اگنور کیا اور وہ یہ ہے، یہ جو دوسری دفعہ امریکہ کے صدر بنے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، یہ انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی کے بہت قریبی دوست ہیں، بہت قریبی دوست ہیں۔ یہ بات میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں، یہ بات تھوڑی دیر میں اس کو ثابت بھی کر دوں گا، لیکن پہلے میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا ہوں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے بینسٹر دانیال چودھری صاحب، جو پارلیمانی سیکرٹری فار انفارمیشن ہیں، مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، اور محترمہ زرتاج گل صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما ہے، پارلیمانی لیڈر ہیں قومی اسمبلی میں، اور میری اطلاع کے مطابق اس وقت یہ ڈائریکٹلی ایک اینٹی ٹیرر کورٹ میں پیشی بھگتنے کے بعد ہمارے پروگرام میں تشریف لائی ہیں، وقت پہ پہنچ گئی ہیں، ان کا بہت بہت شکریہ۔ مزید تفصیل ان سے پوچھیں گے۔ ذکر ہو رہا ہے کہ یہ ٹویٹس ڈیلیٹ کر دی جاتی ہیں۔ آپ ٹویٹس تو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، لیکن جو آپ کی جو ویڈیو پہ جو بیان ہوتا ہے اس کو آپ کیسے ڈیلیٹ کریں گے؟ اب اس میں بھی ایک پرابلم ہے۔ وہ پرابلم یہ ہے کہ میں کچھ سیاستدانوں کے تو جو ویڈیو پہ بیانات ہیں وہ آپ کو دکھا سکتا ہوں، کچھ سیاستدانوں کے میں نہیں دکھا سکتا۔ وہ آپ کو پتہ ہے میں کیوں نہیں دکھا سکتا؟ پاکستان کا میڈیا مجبوریوں کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، یہ کوئی راز تو ہے نہیں ہے۔ لہٰذا اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو آج ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکبادیں دے رہے ہیں بہت بڑھ چڑھ کے، وہ ماضی میں کیا کہتے رہے ہیں، انکلوڈنگ عمران خان۔ عمران خان صاحب تو بالکل ڈونلڈ ٹرمپ سے جب آپ دیکھتے تھے نا، جب ملتے تھے تو بچہ بن کے اتنا خوش ہوتا تھا کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے بیٹھا ہے، اور انہی سے انسپائر ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ منی ٹرمپ ہی بنے۔ تو یہ ہم پوری دنیا دیکھ رہے ہیں کہ یہاں وہاں امریکہ جہاں ایک الیکشن ہارتے ہوئے ایک what they call a big lie was framed by the Republicans، تو اب بھی وزیر اعظم صاحب اپنا بگ لائی فریم کرنے کی کوشش میں ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں غنڈہ گردی کا جو کلچر انٹروڈیوس ہوا، ٹرمپ جب ہارا اور جاتے جاتے اس نے جس طرح ملک پر حملہ کیا، آج آپ نے دیکھا وہ اس کا ریپیٹ تھا۔ یہ جو پاکستانی ٹرمپ ہے یہ بھی اب جب جا رہا ہے تو اس نے بھی آج اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کی ہے۔ اب ایک ٹرمپ تو چلا گیا، اب ہم نے پاکستان کے ٹرمپ کو بھی اسی طرح ہٹانا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ امریکہ کے عمران خان ہے، عمران خان صاحب جو ہے وہ پاکستان کے ڈونلڈ ٹرمپ ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ ان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں، مثال کے طور پہ دوسروں کا مذاق اڑانا، ہٹ دھرمی، جھوٹ بولنا، تو اس قسم کی جو اس کی حرکتیں ہیں وہ کیونکہ ان سے بڑی ملتی جلتی ہیں، تو اس لیے یہ اس میں ایک اپنی جھلک دیکھتے ہیں۔ نواز شریف کو تو پاکستان کا ٹرمپ کہہ سکتے ہیں، وہ یعنی تھوڑا بہت کہہ سکتے ہیں، کیونکہ نواز شریف ایسی حرکتیں کرتا ہے، بزنس کر رہا ہے، وہ بھی اپنی بزنس کر رہا ہے، وہ بھی اپنے رشتہ داروں کو لے آیا اوپر۔ وہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے امریکہ میں کہ ایک آدمی اپنے رشتہ داروں کو لے کے آ رہا ہے، وہ بھی تو یہ نواز شریف کا بھی ہے، شریف خاندان کا، اس سے تو کمپیئر کر سکتے ہیں۔ ٹرمپ جیسے لوگ مسلمانوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے۔ اچھا، اب دانیال چودھری صاحب، ایک طرف وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تو مبارکباد دے رہے ہیں ٹرمپ کو، اور رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں ٹرمپ ایک جھوٹا دغا باز آدمی ہے، تو یہ کنٹراڈکشن نہیں ہے بہت بڑی؟ اور آپ کو یہ تو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ عمران خان صاحب نے بھی ایک دفعہ مجھے انٹرویو دیتے ہوئے نواز شریف کو ٹرمپ سے تشبیہ دی تھی، لیکن میں وہ مجبور آدمی ہوں، ویڈیو تو چلا ہی نہیں سکتا۔
دیکھیں جو پہلی میں اگر بات کروں کہ جو ٹرمپ نے امریکہ میں جو ہوا ان کے لوگوں کو سزائیں ہوئی، وہ اندر جیل میں ہیں، اور جہاں تک ٹرمپ کی اپنی بات ہے اس کا بھی بیفور ٹیکنگ اوتھ ان جنوری، ان سے پہلے اب پریزیڈنشل ان کو پارڈن ہو جائے یا جو ان کو امیونٹی ہے وہ مل جائے تو دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ، لیکن اس کا بھی جو کیس ہے اٹ از دیئر اینڈ اٹ ول بی فکسڈ. آئی تھنک اٹ از فکسڈ فار اینڈ آف دس منتھ، نومبر میں ہی فکسڈ ہے وہ بھی. تو جہاں تک ان کی کیفیت اور ان کی چیزیں ہیں وہ ایک الگ جگہ، تو اگر ان کو سزا ہو گئی وہاں پہ پھر کیا ہوگا؟ ان کو دیکھیں وہ الگ سٹینڈ کرتی ہیں، اور اب ان کے پاس جو پریزیڈنشل امیونٹی ہے وہ اٹ سیلف سٹینڈ کرتی ہے جو ان کو پروٹیکٹ کرے گی. لیکن جو بات جب یہ بات کرتے ہیں سارے لیڈرز جتنے یہ سارے منجے ہوئے سیاستدان ہیں، اور جب عمران خان یا کسی سے تشبیہ دے رہے ہیں وہ ذہنی کیفیت کی، وہ ٹرمپ کی سیاست نہیں، اس کی جو ذہنی کیفیت رہی ہے یہ اس کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں. مریم نواز نے کہا کہ ٹرمپ نے امریکہ میں غنڈہ گردی کا کلچر پیدا کیا. تو ان لوگوں کو سزائیں ہوئی نا، ان ہزاروں لوگوں کو سزائیں ہوئیں، اور وہی اسی کی تو ہم بات کرتے ہیں کہ جو غنڈہ گردی کا جو کلچر تھا اس کو پروموٹ کیا اور ان کو سزائیں ہوئیں. یہاں یہ آج بھی غنڈہ گردی کرتے پھر رہے ہیں، کبھی آ کے KP سے حملہ کرتے ہیں، کبھی آ کے یہ کیا باتیں کرتے ہیں. لیکن ہم نے تو سزائیں نہیں دینی. مجھے آپ بات بتائیں کہ دیکھیں ہم ٹرمپ کے اوپر ایک سیکنڈ ہم ٹرمپ کے اوپر تو باتیں کر رہے ہیں، ساری کر رہے ہیں، لیکن آج وہ ہزاروں بچے جو اسکولوں سے باہر پرائمری اسکول میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو اسکول کے اساتذہ احتجاج کر کے باہر بیٹھے ہوئے، کیوں ان کو گنڈا پن اٹھا کے پھینکا ہے؟ کیونکہ انہوں نے احتجاج کیا. جب انہوں نے احتجاج کیا اور گنڈا پن ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیا وہ ٹھیک ہے، ان کے جو مستقبل ہے اس کے فیصلے کی بات ہو تو یہ کوئی بات نہیں کرتے. تو ان کی یہ ذہنی کیفیت کی ہم بات کرتے ہیں، ان کی ذہنی کیفیت ہے، ان کے اندر برداشت کا مادہ نہیں ہے. یہ ٹرمپ کے پاس جائیں یا کسی اور کے پاس جائیں، اینڈ میں ان کو ریلیف پارلیمان سے ملے گا، حکومتی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے ملے گا. انٹرنل پالیٹکس میں آپ بیٹھ کے کر لیں، چاہے ٹرمپ کی جگہ میں کہتا ہوں ٹرمپ کا بھی کوئی چاچا آ جائے، ٹھیک ہے نا. پاکستان کی فوج، پاکستان کی افواج، ہمارے انسٹیٹیوشنز نان اسٹیک ایکٹرز کو یہاں ایکٹیو کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے. ان کے آگے یہ ایک افریدی کو نہیں اٹھا کے لے کے جا سکے. یہ اپنے گھٹنے، ہماری جو انٹرنل پالیٹکس ہے اس میں کوئی بھی انٹرفیئر نہیں کر سکتا. گورنمنٹ از ویری کلیئر آن اٹ، دا انسٹیٹیوشنز آر ویری کلیئر. اچھا آپ نے کہا ہم تو بائی لیٹرل چیزوں کو ساتھ لے کے چلائیں گے، اور انشاءاللہ پاکستان میں نے کہا کہ ہم نے ایکسپریشن سے نکالا اور آگے بھی نکالیں گے. گنڈا پور صاحب کا ذکر کیا